السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ رمضان مکمل ہوتا ہے احساس سے اور تلاوت قرآن سے۔ دل بڑا ہونا چاہیے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اپنے درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کے تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائے گی۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا یہ کہنا، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں کہ ابھی سے ان کو دین کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ دنیا کی باتوں میں کبھی مت آئیے، یہ کسی حال میں خوش نہیں ہوگی۔ آپ آخرت پہ نظر رکھیں اور دین پہ چلیں، چاہے دنیا والوں کو کتنا ہی برا لگے۔ یا رب جسے چاہے نوازے، کوئی کمی نہیں تیرے خزانوں میں۔ کسی کو عطا کرے زمین پہ، کسی کا درجہ بڑھائے آسمانوں میں۔ انسان نفس کی قید میں جکڑا جیسے قیدی ہے زندانوں میں۔ التجا ہے توفیق عمل، لکھ دے ہمارے اعمال ناموں میں۔ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ خلوص شفقت پیار اور صبر سے سرشار عظیم ہستی کو سلام۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ جس کا کفیل اللہ ہو پھر وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ نیند قربان کر کے جب روتی آنکھیں اللہ پاک کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن فیکن میں بدل جاتی ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں بھی جس جگہ بھی آئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے بچوں کے ہاتھ منہ دھلا دیا کرو، ورنہ شیطان ان کے ہاتھ منہ سونگھے گا اور وہ ڈریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سیاہ چیزوں سانپ اور بچھو کو قتل کر دو، خواہ تم نماز میں ہو۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ مومن کی دنیا میں کاش نہیں، کن فیکن پہ یقین ہوتا ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کا صرف ایک دن عید ہوتا ہے، لیکن وہ مہینہ جا رہا ہے جس کی ہر شام عید ہوتی ہے۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، واپس لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے
اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کاش ہماری زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آئے کہ جب یہ رات سب سے چھپ کر مسجد نبوی کے کسی کونے میں بیٹھ کر اشک بہاتے ہوئے گزر جائے۔ آمین۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہ ہی دے گا، کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے۔ ماں باپ اور استاد سب میں خدا کی رحمت ہے، روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ جس نے تمہیں برائیوں سے ڈرایا، گویا اس نے تمہیں اچھائیوں کی خوشخبری سنائی۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے گا، قدرت اسے بدنام کر دے گی۔ میرے رب میرے والدین سے 3 چیزیں دور فرما، قبر کی تنگی، جہنم کی آگ اور قبر کا عذاب، اور میرے والدین کو 3 چیزیں عطا فرما، اپنے نبی کی شفاعت، قبر میں سکون اور جنت کی نعمت۔ آمین۔ اختلاف رائے بالکل کیجیے، لیکن اپنی زبان کے گھوڑے کو تمیز کی لگام ضرور ڈالیے، کیونکہ بدکا ہوا گھوڑا ہمیشہ زمین پر پٹکتا ہے۔ اگر آپ کسی کی دعاؤں میں شامل نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کو بد دعا بھی نہ دے۔ عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کیا جائے، لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اسے نہیں بہکا سکتے۔ دل کی دنیا کو جو چیز سب سے زیادہ تباہ کر دینے والی ہے وہ تنہائی کے گناہ ہے کہ انسان لوگوں سے تو چھپے مگر رب العالمین سے نہ چھپ سکے، اور دل کی دنیا کی جو چیز سب سے زیادہ اصلاح کرتی ہے وہ تنہائی میں کیے گئے نیک اعمال۔ تنہائی میں نیک اعمال کرنے کو اپنا معمول بنائیے کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں جینے لگتا ہے تو وہ نیا انسان بن جاتا ہے، پھر اسے بولنے سے زیادہ چپ رہنا اچھا لگتا ہے، پھر سرکشی کی بجائے سر جھکانے میں لذت ملتی ہے، پھر شکایت کی بجائے معاف کر دینے میں سکون ملتا ہے۔ کتنا بدل جاتا ہے انسان۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔
راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ کچھ لوگ آپ سے صرف تب ہی بات کرتے ہیں جب وہ فری ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی مصروف زندگی میں سے کوشش کر کے کچھ فری وقت صرف اس لیے نکالتے ہیں کہ آپ سے بات کر سکیں۔ ان دونوں باتوں کے فرق کو تو سمجھتے ہیں نہ آپ لوگ کہ نہیں کسی کا ٹائم پاس بننے سے بچیں۔ میں مسکرا دیتی ہوں ہر بار یہ سوچ کر اللہ پاک میرے حوصلے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اگر وہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے ذرے ذرے میں بھی اس کی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ جو اگر آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کہنے والا موجود ہے تو شکر کیجیے۔ انسان اونچی اڑان بھرتا ہے تو اس کے ارد گرد دوست کم اور خوشامدی اور مفاد پرست زیادہ ہوتے ہیں۔ گناہ گونگی نہیں ہوتی۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ عزت اور تعریفیں لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو بے وجہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کہتے کس کو ہیں؟ یقین کو۔ کامل یقین، غیب پر یقین، اللہ پر یقین، اس کے ہر فرمان پر یقین۔ زندگی میں سب سے زیادہ آزمائش بھی ایمان کی ہوتی ہے۔ جب ہر راستہ تمہیں مایوس کر رہا ہو اور پھر بھی تم رب کے در کو تھامے رکھو تو جان لینا کہ تم ایمان والے ہو۔ اور آزمائش بھی ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ فرعون کی بیوی نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیا جبکہ وہ وقت کی سب سے بڑے ظالم کے گھر میں رہتی تھی۔ حالات کا بہانہ مت بنائیے، راستے آپ نے خود ہی چننا ہوتا ہے۔ سوچ بدلیے، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ مشکل بڑی چھوٹی ہے، مشکل سے نکالنے والا بہت بڑا ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ بھائیوں پر کیے گئے احسانات کا تذکرہ اپنی بیوی کے سامنے نہ کیا کریں، ورنہ ایک مضبوط بازو کے سہارے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔